السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا کہ نیک اعمال کب قبول ہوں گے۔ سامعین، امتی محمدیہ کا ایک المیہ ہے کہ وہ اپنی بنیاد سے روز بروز ہٹتی جا رہی ہے۔ اس کے افکار و نظریات اور عقائد میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ اجمی فلاسفے کی جلغار ہے۔ مسلمانوں کو اجمی عقائد و افکار نے اس قدر متاثر کیا کہ وہ فرعون کی چوٹیوں پر اترنے والی ہدایات اور راہ عمل کو یکسر بھول گئے۔ اجمی مذاہب کا مسلمانوں پر اس بری طرح اثر ہوا کہ وہ اسلام کے بنیادی عقائد مثلا توحید سے برگزشتہ ہو گئے، اور یوں بھی اجمی عقائد نے ان میں اس قدر رسوخ پکڑا کہ انہوں نے بلا چوں چراں ان عقائد کو اپنا لیا۔ قرآن جو صدر اسلام میں سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ کا دستور عمل تھا، ہم نے مہجور بنا کر تاکہ نسیاں پر رکھ دیا، اور موضوعات کے ساتھ ساتھ دیو مالائی شرکیہ عقائد کے طور پر مار میں الجھ کر رہ گئے، جو توحید کی ضد ہیں اور شرک کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اجمی عقائد تو مسلمانوں میں آج تک رائج ہیں، لیکن اصل عقائد کے جن کے گرد اسلام کی ساری تعلیمات گردش کرتی ہیں، ایک عرصے سے یکسر بلا دیے گئے ہیں۔ آج سامعین، آج کل کی مادہ پرستی کے دور میں نیک اور صالح افراد کی بہت کمی ہے، اور اوصاف حمیدہ کے حامل لوگ موجود ہیں۔ وہ بلا شبہ آخرت میں کامیابی و کامرانی اور اللہ رحیم و کریم کی خوشنودی رضامندی کے حصول کے لیے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جن کی بنیاد بے شک خلوص پر رکھی گئی ہوتی ہے، لیکن اتنی کوششوں، ریاضتوں، عبادتوں اور محنتوں کے باوجود ان کے کیے گئے اعمال صالحہ ثواب اور قبولیت کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اعمال کی بنیاد عقیدہ فاسد پر ہوتی ہے، جبکہ نیک و صالح اعمال کی قبولیت کا دارومدار ہی صحیح اسلامی عقائد پر ہوتا ہے۔ اگر عقائد شرک و بدعت اور دوسری غلاظتوں سے پاک ہو گئے تو اعمال قبول بھی ہوں گے اور ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص بہت زیادہ نیک اعمال کرتا ہے، صبح و شام اذکار و نوافل اور ریاضت میں گزارتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایسا عمل بھی کرتا ہے جو اس کے تمام اعمال کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اور الٹا اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقائد کی درستگی اور اصلاح ہی آخرت میں کامیابی و کامرانی کی ضامن ہے۔ سامعین، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت کے حصول اور آخرت میں دائمی کامیابی کے حصول کے لیے اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے، اور گاہے گاہے اپنے عقائد کی جانچ پڑتال اور تحقیق کرتے رہنا چاہیے۔ سامعین، عقیدے کی خرابی انبیاء علیہ السلام کو بھی معاف نہیں۔ صحیح عقیدے کی کس قدر اہمیت ہے، اس کے لیے درجہ ذیل آیات قرآنیہ اور احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مزید برآں عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عقیدے میں خلل اگر پیغمبر کے بھی پیدا ہو جائے، جو ممکن نہیں، تو اس کو بھی معافی نہیں ہے، اور پھر توحید جیسے عقیدے میں خرابی تو فقطاً ناقابل معافی ہے۔ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی یہی وحی کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول بھیجے گئے تھے ان کی طرف بھی یہی وحی کی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سامعین دیکھیں، عقیدے کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بغیر لحاظ کیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اسی بات کو ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں 17 جلیل و قدر انبیاء علیہ السلام کا مجموعہ طور پر ذکر کرنے کے بعد فیصلہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ تمام پیغمبر علیہ السلام بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ یہاں بھی 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر ان کا عقیدہ بھی شرکیہ ہوتا تو میں ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا، یہ نہ دیکھتا کہ یہ سب کے سب نبوت کا تاج پہنے ہوئے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔